السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب کہ قتل کر ڈالا تھا تم نے، نفساً، ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجم، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مقتول کو، ببعضھا، اس ذبیحہ کے ایک حصے سے، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرتا ہے، اللہ، اللہ، الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو، ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، فہیا، سو وہ، کالحجارۃ، کل حجارت، پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں، لما یتفجر، کہ پھوٹتی ہے، منہ الانہار، ان سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے بعض، لما، وہ بھی ہے، یشقق، کہ پڑ جاتے ہیں، فیخرج، اور نکلتا ہے، منہ الماء، ان سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے تو بعض، لما، وہ بھی ہے، یہبط، کہ جو گر جاتے ہیں، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، بے خبر، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تمہارے کہنے پر، تمہارے کہنے سے، وقد کان، حالانکہ ہو چکا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے ایسا بھی، یسمعون، جو سنتے ہیں، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کو سمجھ لینے کے، وہ ہم، یعلمون، اور وہ خوب جانتے تھے۔ پیارے ویورز، یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھی، وہ سب انہوں نے اپنے ہمسائے یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے، اور جوگ در جوگ ایمان لائے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت
ایمان میسر ہوئی ہے وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ و مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخ سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی تھی ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ہیں۔ ان کی نسلیں بیت گئی ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈال چکے ہیں اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ پیارے ویوز، ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہے۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشے کے خلاف ہو۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدیل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی تھی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔